مارچ 1974 ورلڈ وار 2 ختم ہوئے 29 سال بیت چکے تھے۔ ہر طرف امن اور خوشحالی پھیل چکی تھی، لیکن فلپین کے لیو بینگ آئلینڈ میں گھنے اور خوفناک جنگل کے بیچ ایک سولجر آج بھی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کا یونیفارم جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، پر اس کی رائفل اور تلوار آج بھی چمک رہی تھی۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ جاپانیز امپیریل آرمی کا ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا، جو ورلڈ وار 2 ختم ہونے کے 29 سالوں کے بعد بھی اکیلا جنگ لڑ رہا تھا، وہ بھی امریکن فورسز کے خلاف۔ سوچئے، جب پوری دنیا امن کا جشن منا رہی تھی، نئے شہر بس رہے تھے اور لوگ پرانی جنگوں کو بھول چکے تھے، تب یہ آدمی تنہا ایک ایسی جنگ لڑ رہا تھا جس کو ختم ہوئے برسوں بیت چکے تھے۔ اس کا نام تھا ہیرو اونوڈا، جس کے لیے وقت 1944 میں ہی رک گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دشمن آج بھی اس کی گھات میں بیٹھا ہے اور جیسے ہی وہ اس جنگل سے نکلے گا اسے پکڑ لیا جائے گا۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اتنا پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ 29 ایئرز تک اکیلے بنا کسی سپلائی اور مدد کے دنیا سے کٹا ہوا شخص کیسے رہ سکتا ہے؟ دنیا کے لیے ورلڈ وار 2 1945 میں ہی ختم ہوئی، لیکن اصل میں وہ 1974 میں جا کر تھمی تھی، کیونکہ ٹیکنیکلی جب تک آخری سپاہی سرنڈر نہیں کرتا جنگ چلتی رہتی ہے۔ کیا یہ صرف ایک سپاہی کی ڈیوٹی تھی یا پھر اس کی ضد جس نے اسے ورلڈ وار 2 کا سب سے آخری وار پرزنر بنا لیا؟ قسط نامہ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ ہیرو اونوڈا 1922 میں جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے، لیکن یہ وہ جاپان نہیں تھا جو آج ہم روبوٹس اور ٹیکنالوجی کے لیے جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جاپان تھا جو پوری دنیا کو کنکر کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس وقت کے جاپان میں بچہ جب پہلا قدم اٹھاتا تھا تو اسے چلنا نہیں بلکہ اپنے ایمپرر کے لیے مرنا سکھایا جاتا تھا۔ اونوڈا کا بچپن بھی کھیل کود میں نہیں بلکہ سخت ڈسپلن کے سائے میں گزرا۔ ایک ایسا ماحول جہاں کی ڈکشنری میں سرنڈر نام کا لفظ موجود ہی نہیں تھا۔ وہاں بچپن سے ہی سکھایا جاتا کہ جنگ ہارنے پر سرنڈر کرنے سے بہتر موت ہے۔ اونوڈا بھی اسی ملٹرائزڈ ماحول کی پیدائش تھا، جسے بچپن سے ہی سکھایا گیا کہ وفاداری کا مطلب اپنے کمانڈر کے ہر حکم کو خدا کا حکم سمجھنا ہے۔ پر وہ کون سا حکم تھا جس نے اونوڈا کو 29 سال تک اکیلے ورلڈ وار 2 لڑنے پر مجبور کیا؟ سال 1944 ورلڈ وار 2 اپنے عروج پر تھی اور جاپان کا مقابلہ امریکہ اور اس کے الائز کے ساتھ تھا۔ حالات کافی سنگین ہو چکے تھے اور جاپان بری طرح اس جنگ میں ہار رہا تھا، لیکن جاپانیز ہائی کمانڈ نے ایک آخری چال چلی۔ انہوں نے الائڈ فورسز کو سبق سکھانے کے لیے ایسے گوریلا سولجرز بنانے کا فیصلہ کیا جو چھپ کر دشمن کے علاقے میں تباہی مچا سکیں۔ ہیرو اونوڈا بھی ان چند چنے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک تھا جنہیں ناکانو ملٹری اسکول میں گوریلا کی ٹریننگ دینے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ کوئی عام ملٹری اسکول نہیں تھا۔ یہاں اونوڈا کو انٹیلیجنس، جاسوسی اور دشمن پر چھپ کر وار کرنے کی بھرپور ٹریننگ دی گئی۔ اسے سکھایا گیا کہ کیسے اکیلے جنگل میں زندہ رہ کر دشمن کی سپلائی کو آگ لگانی ہے اور کیسے گوریلا وارفیئر کے ذریعے ایک پوری فوج کو تھکا دینا ہے۔ لیکن سب سے اہم تھی وہ خاص ہدایت جو اسے اس کے کمانڈر نے دی تھی۔ ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد کمانڈر نے اونوڈا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ تمہیں کسی بھی حال میں سرنڈر نہیں کرنا۔ یاد رکھو، تمہیں سوسائڈ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، چاہے 3 سال لگے یا 5 سال، ہم واپس ملیں گے، لیکن تب تک تم نے دشمن کو چین سے سونے نہیں دینا۔ ان لفظوں نے اونوڈا کے اندر ایک ایسی آگ بھر دی جو اگلے 29 سالوں تک ٹھنڈی نہیں ہونے والی تھی۔ اس مشن کے لیے اونوڈا کو فلپین کے لیو بینگ آئلینڈ میں بھیجا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا آئلینڈ ہے جو پوری طرح گھنے جنگلات سے بھرا ہوا ہے۔ جنگی اعتبار سے یہ جاپان کے لیے کافی اہم تھا کیونکہ یہاں سے امریکہ اور اس کے ساتھیوں کی سپلائی گزرتی تھی۔ ہیرو اونوڈا، جو کہ اب ایک انٹیلیجنس آفیسر بن چکا تھا، اس کی ذمہ داری کافی سخت تھی۔ ڈسرپٹ اینڈ ڈسٹرائے، یعنی دشمن کو سپلائی لائنز پر چھپ کر حملہ کرنا، ان پر نظر رکھنا اور جنگل کے چپے چپے کو دشمن کے لیے جہنم بنانا۔ اس مشن پر اسے تب تک رہنا تھا جب تک جاپانیز امپیریل آرمی اسے واپس نہیں لینے آتی، پھر چاہے اس میں 5 سال لگے یا 10 سال۔
ابھی اونوڈا کو لیو بینگ آئلینڈ گئے 1 سال ہی ہوا تھا کہ اگست 1945 میں دنیا نے پہلی مرتبہ نیوکلیئر ویپن استعمال ہوتے دیکھا۔ امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹامک بمز گرا کر پوری دنیا کو شاک میں ڈال دیا۔ اس حملے کے بعد جاپان نے آفیشلی سرنڈر کر دیا اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے ورلڈ وار 2 کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن فلپین کے لیو بینگ آئی لینڈ میں ہیرو اونوڈا کو یہ خبر دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اب بھی وہاں اپنے 3 ساتھیوں اکاتسو، شیماڈا اور کوجوکا کے ساتھ گھات لگائے بیٹھا تھا۔ الائڈ فورسز جن کو آئی لینڈ پر موجود گوریلاز کا علم تھا، انہوں نے وہاں لاکھوں پرچے پھینکے جن پر لکھا تھا کہ جاپان نے سرنڈر کر دیا ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے اور پہاڑوں سے نیچے اتر آؤ۔ لیکن اونوڈا نے جب یہ پرچہ پڑھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید یہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو پھنسانے کی کوئی چال ہے، کیونکہ اسے سکھایا گیا تھا کہ دشمن بہت چالاک ہوتا ہے اور وہ جھوٹی خبریں پھیلا کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اونوڈا کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ٹکی تھی کہ جب تک میرا کمانڈر واپس نہیں آ جاتا میری جنگ چلتی رہے گی۔ یہاں سے شروع ہوا وقت کا وہ امتحان جس نے انسانی برداشت کی حدوں کو توڑ دیا۔ اگلے کئی سالوں تک اونوڈا اور اس کے ساتھی کسی بھوت کی طرح اسی آئی لینڈ پر گھومتے رہے۔ ان کے پاس نہ سر چھپانے کے لیے چھت تھی اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی راشن، صرف جنگل کے بھیڑ بھاڑ والے درخت اور گیلی زمین ہی ان کا گھر تھی۔ زندہ رہنے کے لیے انہوں نے کچے کیلے، ناریل اور کبھی کبھار مقامی لوگوں کے کھیت سے چرائے گئے چاول پر گزارا کیا۔ جب بھوک حد سے بڑھ جاتی تھی تو وہ جنگل سے نکل کر کسی گائے کا شکار کرتے اور اس کا گوشت دھوپ میں سکھا کر مہینوں تک چلاتے۔ لیکن یہ صرف سروائیول ہی نہیں تھا، اونوڈا نے لوکل پولیس اور دیہاتی لوگوں کو دشمن سمجھ کر ان پر کئی بار حملے بھی کیے۔ اکیلی لڑی جانے والی اس جنگ کی قیمت بھی بہت بھاری تھی۔ اس کے ساتھی بھی اب آہستہ آہستہ ہمت ہار رہے تھے، پر کیونکہ اونوڈا ان کا سینئر تھا تو مجبوراً انہیں اس کی بات ماننی پڑ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اونوڈا کے ساتھی ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ 1949 میں اکاتسو نے سرنڈر کر دیا، 54 میں شیماڈا پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا اور آخرکار 1972 میں اپنے آخری ساتھی کوجوکا کی موت کے بعد ہیرو اونوڈا اب اس آئی لینڈ پر بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ لیو بینگ آئی لینڈ ویسے بھی کم آبادی والا آئی لینڈ ہے، لیکن وہاں کے لوکلز کو معلوم تھا کہ آئی لینڈ کے جنگلات میں جاپانی گوریلا چھپے ہوئے ہیں۔ اونوڈا انہیں دشمن کا ساتھی سمجھتا تھا اور رات کے اندھیرے میں ان پر حملے کرتا تھا۔ 29 سالوں میں اونوڈا اور اس کے ساتھیوں نے تقریباً 30 سے زیادہ لوکل لوگوں کو قتل کیا اور 100 سے زیادہ کو زخمی۔ آئی لینڈ کی پولیس نے کئی بار انہیں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اونوڈا کی گوریلا ٹریننگ اتنی سخت تھی کہ وہ بار بار غائب ہو جاتا تھا۔ فلپین کی گورنمنٹ نے بھی اسے کئی بار یقین دلانے کی کوشش کی کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے آسمان سے نیوز پیپرز بھی گرائے، اونوڈا کے گھر والوں کی چٹھیاں اور تصویریں بھی پھینکیں اور یہاں تک کہ لاؤڈ سپیکر پر اس کے بھائی کی آواز بھی سنائی گئی۔ لیکن اونوڈا کو لگتا تھا کہ یہ سب دشمن کی کوئی سازش ہے۔ وہ اب کافی مشہور ہو چکا تھا، پر وہ کسی کو دکھتا نہیں تھا۔ کچھ کو لگتا تھا کہ وہ مر چکا ہے تو کچھ کہتے تھے کہ اب آئی لینڈ پر اس کی روح موجود ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاں فوجی دستے اور سرچ مشنز اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہے، وہیں ایک 24 سال کے جاپانیز لڑکے نوریو سوزوکی نے یہ کام بنا گولی چلائے کر دکھایا۔ نوریو سوزوکی کوئی فوجی نہیں تھا، بلکہ وہ صرف ایڈونچر کا شوقین تھا۔ اس کی زندگی کے صرف 3 ہی مقصد تھے، پہلا پانڈا دیکھنا، دوسرا یٹی دیکھنا اور تیسرا ہیرو اونوڈا کو ڈھونڈنا۔ وہ لیو بینگ کے جنگل میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا اور صرف 4 دنوں میں ہی اسے ڈھونڈ نکالا۔ 20 فروری 1974 والے دن نوریو سوزوکی اور ہیرو اونوڈا کا آمنا سامنا ہوا۔ پہلے تو اونوڈا نے گولی چلانے کی کوشش کی، لیکن سوزوکی نے چیخ کر جاپانیز میں ان کا نام پکارا اور کہا، اونوڈا سان امپرر اور جاپان کے لوگ آپ کے لیے فکر مند ہیں۔ سوزوکی نے اسے بتایا کہ جاپان اب ایک عظیم طاقت بن چکا ہے، مگر اونوڈا کی ایک ہی ضد تھی کہ میں صرف تب یقین کروں گا جب میرا کمانڈنگ آفیسر مجھے یہاں آ کر یہ آرڈر دے گا۔ سوزوکی سمجھ چکا تھا کہ یہ جنگ ویپن سے نہیں صرف ایک آرڈر سے ختم ہوگی۔ اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ جس کمانڈر نے 29 سال پہلے اونوڈا کو گوریلا وارفیئر کا آرڈر دیا تھا،
ورلڈ وار 2 کے بعد وہ اب کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ کئی دنوں کے بعد جاپانیز گورنمنٹ نے اس آفیسر کا پتہ لگا لیا جو اب کتابیں بیچ کر اپنا گزر بسر کر رہا تھا، میجر تانیگوچی۔ یہ وہی آفیسر تھا جس نے اونوڈا کو آرڈر دیا تھا۔ کافی پلاننگ کے بعد ایک خاص مشن پلان کیا گیا جس میں میجر تانیگوچی کو لیو بینگ آئی لینڈ بھیجا گیا تاکہ وہ اس زنجیر کو توڑ سکے جو 29 سال پہلے اسی نے باندھی تھی۔ جب اونوڈا نے اپنے پرانے کمانڈر کو دیکھا تو وہ اٹینشن کی حالت میں کھڑے ہو کر سلیوٹ کرنے لگا۔ اسی موقع پر اس کے کمانڈر نے کاغذ نکالا اور اس پر لکھے الفاظ زور سے پڑھے جس کا ترجمہ ہے: آفیسر اونوڈا، جاپان ہار چکا ہے، تمہارا مشن اب ختم ہوتا ہے، اپنی تلوار اور رائفل دشمن کے حوالے کر دو۔ 22 سال کی عمر میں لیو بینگ میں داخل ہونے والا اونوڈا اب 52 ایئرز کا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی جوانی، اپنے دوست اور اپنی زندگی کے بہترین سال اس وفاداری کی نظر کر دیے تھے جو دنیا کی نظر میں کسی پاگل پن سے کم نہیں تھی۔ اونوڈا جب جاپان واپس آیا تو وہ ایک نیشنل ہیرو بن چکا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ ان 30 لوگوں کی موت پر دکھ کا اظہار کیا جو اس نے دشمن سمجھ کر مار دیے تھے، پر وہ جاپان جو وہ 29 سال پہلے چھوڑ کر گئے تھے ویسا جاپان انہیں کبھی نہیں ملا۔ اب وہاں ٹیکنالوجی اور ویسٹرن کلچر کا راج تھا۔ وہ اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے اور اگلے ہی سال جاپان چھوڑ کر برازیل چلے گئے۔ 1996 میں اونوڈا دوبارہ فلپین کے اسی آئی لینڈ پر گئے جہاں انہوں نے اپنی جوانی گنوائی تھی۔ انہوں نے وہاں کے لوکل لوگوں کو $10,000 ڈونیٹ کیے اور اسکالرشپ فنڈ بھی بنایا تاکہ ان لوگوں کا درد کم کر سکیں جن کے بڑوں کو انہوں نے انجانے میں مار دیا تھا۔ اپنی زندگی کے اس سفر کے بارے میں انہوں نے کئی انٹرویوز بھی دیے اور اپنی کتاب میں بھی کھل کر ذکر کیا، پر ان کی اس کہانی کو دنیا بھر میں شہرت تب ملی جب 16 جنوری 2014 کو 91 ایئرز کی ایج میں ہیرو اونوڈا ہارٹ فیلئر کے باعث ٹوکیو میں دم توڑ گئے۔ بے شک ورلڈ وار 2 میں جاپان کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہیرو اونوڈا شاید وہ واحد سپاہی تھے جنہوں نے یہ جنگ تو جیت لی لیکن وہ وقت کی جنگ سے ہار گئے۔ امید ہے قسط نامہ کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی شام۔